باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگا دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا ہے نہ سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملہ میں کوئی علم نہیں ہے، محض ظن گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اٹھا لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی طرف، اور اللہ زبردست طاقت رکھنے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ محترم ساتھیو، یہاں یہودیوں کے اعمال بد اللہ پاک بتا رہے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی، جو ان کے نام لیوا ہیں، میں نام لیوا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوتے، اللہ کے حکم کو مان کر وقت کے نبی کی تابعداری کرتے، تو اس کتاب کے اندر تو حکم یہ تھا کہ یہ عارضی کتاب ہے، اس کے بعد جو آخر زمان پیغمبر آئیں گے اس کتاب کو چھوڑ دینا، اس نبی کی نبوت کو چھوڑ دینا، آخر زمان پیغمبر پہ ایمان لانا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کے باوجود یہ پھر بھی اپنی کتاب پر ڈٹے رہے، تو معلوم یہ ہوا یہ تو اللہ کا بھی کہنا نہیں مان رہے تھے، وقت کے نبی کا بھی کہنا نہیں مان رہے تھے، یہ تو اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ تو پیارے بھائیوں، چلتے چلتے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، پھر اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرمائی، پھر اللہ پاک نے ان کو انجیل کتاب عطا فرمائی۔ اب یہودی اپنی دکانداری بند دیکھ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی۔
دکانداری سے مراد یہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑا اہل علم اور پڑھا لکھا سمجھتے تھے، لوگ ان کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو لوگوں نے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے لگے تو ان کو حسد پیدا ہوا۔ انہوں نے تو پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم جناب بی بی مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ یہ واقعہ بھی بہت بڑا ہے کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ابھی دو تین دن کے بچے تھے، اللہ پاک نے ان کو زبان دی۔ انہوں نے اپنی امی کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ مٹی کے پرندے بناتے، پھونک مارتے، وہ اصل میں پرندے اڑنے لگ جاتے۔ حتیٰ کہ قبر کے اندر جو مردہ ہوتا، اللہ پاک سے دعا کرتے، مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا، باتیں کرتا۔ جو آدمی گھر سے کوئی چیز کھا کر آتا، اللہ پاک نے ان کو معجزہ عطا کیا ہوا تھا، بتا دیتے تھے۔ جو پیچھے گھر کوئی چھوڑ کر آیا ہے وہ بھی بتا دیتے تھے۔ تو ان کے معجزات کو دیکھ کر قوم ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہودیوں نے دیکھا یہ تو معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آئے گا، تو انہوں نے یک بارگی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کچھ ساتھی بھی تھے، انہوں نے بیر میں گھراؤ کر دیا، مکان کا گھراؤ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت، اللہ پاک سے دعا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہاں واقعہ اس طرح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ کی شان، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان میں اکیلے تھے، جو حواری تھے ان کے وہ باہر چلے گئے، یہ اکیلے رہ گئے۔ تو یہ تو آسمانوں پہ اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا۔ پیچھے سے جو محاصرہ کر کے کھڑے تھے وہ انتظار کرتے کرتے آخر میں کہنے لگے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نہیں آئے۔ تو ایک آدمی ان میں بڑا زیادہ ہوشیار چلاک تھا، وہ کہنے لگا میں اندر جا کر دیکھتا ہوں، میں پھر تمہیں بلاؤں گا۔ اللہ کی قدرت، یہ دیوار پھلانگ کر اندر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، تو یہ اندر آ کر تلاش کرتے کرتے اس کو بھی دیر ہو گئی۔ بہر والے اور جو اس کے ساتھ یہودی کھڑے تھے انہوں نے کہا یک بارگی سے جا کر حملہ کرو۔ وہ حملہ کرنے کے لیے دیوار پھلانگ کر جب اندر آئے، اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جو ہے وہ اس جو آدمی پہلے دیوار پھلانگ کر آتا اس کے اوپر ڈال دی۔ انہوں نے آتے ہی اس آدمی کو پکڑا اور سولی پہ چڑھا دیا۔ جب سولی پہ چڑھا دیا بعد میں پریشان ہوئے، فرضی نام میں بول رہا ہوں، کہنے لگے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پہ ہم نے چڑھا دیا ہے، تو ہمارا وریام کدھر گیا؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ وہی وریام ہے، انہوں نے کہا اگر یہ وریام ہے تو حضرت عیسیٰ کدھر گئے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں
وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وإن الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں فی الواقع انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نہ قتل کیا ہے نہ سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، یعنی اس دن سے لے کر اب تک یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان چلتے چلتے یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آیا۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر تم سچے اللہ کے رسول ہو تو پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے نبی گزرے ان کا واقعہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے قرآن کی یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا ان کو کہہ دو نہ ہی ان کو قتل کیا گیا ہے نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ پاک نے تو ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے قرب قیامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا بھی ظہور ہونا ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ ایک کتاب ہے بہشتی زیور، اس کے اندر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قرب قیامت دمشق کے اندر ایک مسجد ہے، بعض علماء لکھتے ہیں اس کا نام جامعہ مسجد قرطبہ ہے۔ اس مسجد میں حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دور کے جو حق والے مسلمان ہوں گے اپنے نمازیوں کے ساتھ عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا۔ کون سی؟ عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، اذان ہو جائے گی، تکبیر کے لیے ابھی ساتھی کھڑے ہوں گے کہ تکبیر اب پڑھی جائے، جماعت کھڑی ہو، اتنے میں کیا دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اس مسجد کا جو مشرق کی طرف مینارہ ہے اس کے اوپر اتریں گے، اور وضو جو ہے وہ بھی آسمانوں سے کر کے آئیں گے۔ جب نیچے آئیں گے ان کے جسم سے، ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ وہ نیچے آئیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میرے لیے زینہ لے آؤ، میرے لیے سیڑھی لے آؤ۔ سیڑھی قریب کی جائے گی، اس سیڑھی سے نیچے اتریں گے، پھر تکبیر ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نبی تھے، آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس وقت نبی تھا، اب میں امتی بن کے آیا ہوں۔ اس وقت میں نبی تھا، اب میں امتی بن کے آیا ہوں، آپ نماز پڑھائیں۔ نماز ہوگی، نماز کے بعد پھر آپس میں حالات کا جائزہ لیا جائے گا، پھر کان دجال سے مقابلہ ہوگا۔ کم و بیش 40 سال کا عرصہ گزاریں گے اور آ کر شادی بھی کریں گے۔ بعض کہتے ہیں شادی کے بعد 40 سال کا عرصہ گزاریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں روضہ اقدس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں میں ان کو دفنایا جائے گا۔ یہاں خود اندازہ لگاؤ، بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو بات یہاں یہ ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں۔ دوسری بات یہ ملتی ہے
مسلمان برحق وہی ہے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے اور 5 ٹائم میں سے عصر کی نماز الگ پڑھتا ہے۔ اب دیکھو عصر کی نماز کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عصر کی نماز کے ٹائم آئے، ظہر کے ٹائم نہیں آئے، اور حضرت امام مہدی بھی عصر کی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہاں بھی خود اندازہ لگاؤ، حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اہل حق کے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اہل حق کے ہیں، تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، اور مجھے کہنے دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنا دیتا ہوں۔ کچھ حضرات جو ہیں ان کا اشکال ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ علیاذ باللہ، کہ جتنے انبیاء ہیں یہ قبروں کے اندر اسی حالت میں ہے جس طرح ہم عام انسان کو دفناتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت، اہل حق، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ مجھ پر بھی ایک سوال ہوا تھا، بڑا عجیب سوال تھا۔ کچھ ساتھیوں نے کہا قاری صاحب آپ ایک سوال کا جواب دیں، یہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ذکر قرآن میں ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے، میں نے یہی آیات پڑھ کر سنا دی۔ کہنے لگے مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، اللہ پاک نے کسی نبی کا زندگی کا ذکر قرآن میں نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء فوت ہوتے ہیں وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں، اسی حالت میں ہوتے ہیں جس طرح عام انسان ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ قرآن میں ذکر کرتے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا ایسا ہی سوال میں آپ پر کر دوں؟ انہوں نے کہا ہاں کریں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم و بیش 11 بیوییں تھیں، ازواج مطہرات۔ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی پاک ہیں یا ساری پاک ہیں؟ کہنے لگے کہ ساری پاک ہیں۔ میں نے کہا پھر یہ بتاؤ، 18واں پارہ سورۃ نور کے اندر اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاکی کا ذکر بیان کیا، دوسریوں کا کیوں نہیں کیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ جن کا ذکر ہو گیا وہ پاک ہے، جن کا ذکر نہیں ہو وہ ناپاک ہے؟ ہمارا ایمان ہے اگر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاک دامنی کا ذکر نہ ہوتا پھر بھی ساری ازواج مطہرات پاک ہیں۔ ضرور اس بات سے یہ استدلال نہیں لینا چاہیے۔ ان سے آگے کوئی جواب نہ بنا، میں نے پھر اس کا جواب دیا۔ میں نے کہا دیکھو اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری جو ازواج ہیں ان پر کسی قسم کی تہمت نہیں لگی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تھی، اللہ پاک نے اس لیے ان کی پاک دامنی کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اختلافات کیے تھے، اور اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، آج تک وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو سولی چڑھایا گیا کہ نہیں چڑھایا گیا، اگر چڑھایا گیا ہے تو وہ جو آدمی بعد میں تھا وہ کدھر ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کو کسی نے سولی پہ نہیں چڑھایا، ان کو تو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ چونکہ ان کے بارے میں اختلاف
پڑھا تھا اس لیے اللہ نے ان کی زندگی کا ذکر کیا ہے، بجائے اس کے یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں اس لیے، زندہ تو سارے انبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو محترم ساتھیوں، اللہ کرے ہمیں صحیح نہج پر، ہم قرآن اور سنت پہ صحیح نہج پر چلنے والے بن جائیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔